نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور یقیناً وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ یقیناً نکلے بھی اسی کفر کے ساتھ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ دوڑتے ہیں گناہ اور زیادتی میں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار کیوں نہیں منع کرتے ان کو درویش اور علماء عن قولهم الاثم واكلهم السحت گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے لبئس ما كانوا يصنعون یقیناً برا ہے جو وہ کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 61 62 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم کس وجہ سے ہمارے ساتھ یعنی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھتے ہو یہی جرم ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر ایمان لائے اور اس کلام پر بھی جو ہم پر نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی پھر اللہ نے فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ برے لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بندر اور خنزیر بنایا یہ برے ہیں اسی طرح جنہوں نے شیاطین کی عبادت کی اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل برے بھی یہی لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے بھی یہی لوگ ہیں آج کے سبق میں منافقین کے ایک اور گروہ جو یہودیوں میں سے ہی تھا لیکن منافق تھے ان کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو کفر ساتھ لے کر آتے ہیں جب واپس جاتے ہیں تو اسی طرح کافر کے کافر جاتے ہیں امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور پاکیزہ محفل میں آتے ہیں لیکن فائدہ ایک ٹکے کا نہیں ہوتا.
کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے نا۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی دین کی بات سیکھنے کی نیت سے آتے تو یقیناً دل کی دنیا بدل جاتی۔ جنہوں نے ایک نگاہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انسان تو رہے انسان، جنات کی جماعت آئی اور صرف ایک مرتبہ چند آیات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک بار قرآن سنا اور وہ بھی چند آیات سنی، اور جن پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، وہ ہدایت کرا دکھانے والی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور آج کے بعد شرک نہیں کریں گے اپنے اللہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی۔ لیکن کیا تھا کہ ضد نہیں تھی، عناد نہیں تھی۔ دل کے اندر عناد اور ضد اور منافقت ہو تو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بھی قرآن سنیں۔ میں اور مولوی آج کا اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے قرآن بیان کرتا ہے کہ نبی پاک کی محفل میں آئے اور پھر بھی فائدہ نہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے پھر بھی فائدہ نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر نیت ہی نہیں تھی۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک طلب نہیں ہوگی، جب تک ضد کو باہر نہیں نکال پھینکیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں منافقین کے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، حالت ان کی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، دعویٰ ہے ہم بھی مومن ہیں، لیکن اصل حالت کیا ہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یقیناً داخل ہوئے تھے تو کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ یقیناً اسی کے ساتھ یعنی اسی کفر کے ساتھ واپس نکلے۔ جب آئے تھے تو کافر، گئے تھے تو اسی طرح کافر، آئے محفل میں بیٹھے بھی لیکن ایمان نصیب نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے کہ ایمان اللہ اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوگی اور سیدھا راہ پہ چلنا چاہتا ہوگا، بھٹکا ہوا ہوگا اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ دے دیں گے۔ لیکن جو آئے منافقت کے ساتھ منافقت لے کر اور جاسوسی کے لیے اور پتہ نہیں کیا سے کیا پروگرام بنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو نہیں ہدایت دینی، اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر وہ مثال پھر یاد آئی قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنائی تھی کہ جناب دو کیڑے ہیں، ایک کالے کالے، ایک گوبر پر بیٹھتا ہے دوسرا پھولوں پر بیٹھتا ہے، اور جناب گوبر والے کو پھولوں والے نے کہا کہ آج تجھے باغ کی سیر کرائے، اس نے کہا نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ لے گیا کھینچ کھانچ کے بڑے بڑے پھول سنگھائے، اس نے کہا خوشبو ہی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کیا چکر ہے، پورا علاقہ معطر ہو گیا، تجھے کیوں نہیں خوشبو آ رہی؟ جب اس کی تلاشی لی تو دونوں جانب پہ گوبر دبایا ہوا تھا۔ اس نے کہا باغ میں آؤ تو گوبر کو پھینک کر آؤ، پھر خوشبو آئے گی۔ اگر گوبر ساتھ اٹھایا ہوا ہو اور جناب ناک کے ساتھ گوبر لگایا ہوا ہو تو پھر خوشبو نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی محفل میں بندہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے آئے تو دل کا پیالہ صاف لے کر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ دل کی دنیا نہ بدلے تو پھر تو اللہ کا کلام نہ ہوا نا۔ اللہ کا کلام میں تو اتنا اثر ہے کہ جہاں بھی دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے، ظلمتوں اور اندھیروں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظمت والی کتاب ہم نے نازل اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جائے۔ تو بارگاہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ نہ ہوا اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا، طلب نہیں تھی، نیت نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ ہاں، دل کی نیتوں پر اللہ کی نگاہ ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے، دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اللہ ظاہری صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور حالت ان کی ہے وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تین برائیاں اللہ نے ان کی بیان فرمائی۔ کتنی جی؟ تین۔ نمبر ایک، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ،
کہ وہ دوڑتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں گناہ میں۔ نمبر 2 عدوان، زیادتی میں۔ نمبر 3 اکل مسخت، حرام کھانے میں۔ یہ 3 ان کے جرم ایسے ہیں، ان 3 جرائم نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ نمبر 1 اسم، گناہ۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہے، اللہ ہمیں سب کو بچائے آمین۔ کیونکہ گناہ کا ہو جانا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن گناہ پہ اصرار کر لینا اور پھر ڈٹ جانا اور کرتے ہی رہنا، یہ بات خطرناک ہے۔ کہیں غلطی ہو جائے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہیں بندہ پھسل جاتا ہے، پھر توبہ کرے، پھر رجوع کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر تو ہے ٹھیک۔ لیکن اگر گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور واپس پلٹنے کا نام نہیں لیتا تو یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ گناہوں میں دوڑتے ہیں، یسارعون، لفظ دیکھیں نا، یسارعون فی الاسم، یہ بھاگتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں، یعنی مشن ہی گناہ کرنا بنایا ہوا ہے۔ کہیں غلطی سے پھسل جائے وہ الگ چیز ہے، اور ایک آدمی کا مشن ہی یہ ہو کہ میں نے گناہ ہی کرنا ہے، اور گناہوں میں ریس لگائیے گویا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ معاف فرمائے آج پوری قوم کی من حیث القوم الا ماشاء اللہ یہی حالت ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور بالکل احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تو گناہوں میں دوڑنا اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جب ایک گناہ ہوتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے، جب دوسرا ہوتا ہے تو پھر نقطہ لگتا ہے، توبہ کی تو دل گیا، نہ کی تو نقطے پہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے کسب اور اعمال کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر ایک جرم تو یہ ہے کہ یسارعون فی الاسم، یہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اذا حاق فی نفسک فدعہ، جو بات تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے نا کہ یار یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی 100% حرام تو بڑے دور کی بات ہے نا، شک والی چیز کو بھی مت کھاؤ، شک والی چیز کو بھی مت لو، جو گناہ کی طرف تمہیں شک شبے میں ڈالے کہ یار اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے دور بچو اپنے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں مثال بھی دی ہے، فرمایا ایک آدمی اپنے جانور کو چھوڑتا ہے چرنے کے لیے، اور وہ جانور وہاں پہ چرتا ہے جناب بالکل جہاں پہ آگے بننا ہے، دوسرے آدمی نے کا فصل ہے، تو بننے کے ساتھ ساتھ جو چراتا ہے وہ قریب ہے کہ وہ اس کے فصل میں منہ مارے گا نا۔ دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں بالکل کئی لوگ پھر اس پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، بھئی یار تم جانور چرانا ہے سائڈ پہ چرانا، میرے فصل کے ساتھ کیوں آ کے چرائے؟ کیوں کہ جو فصل کے ساتھ والے کھیت میں چرے گا ظاہر ہے وہ جانور ہے، اس نے تو منہ ادھر بھی مارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم گناہوں کے قریب جاؤ گے تو قریب ہے کہ تم گناہوں کے اندر بھی گھس جاؤ۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچاؤ جن جگہوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی، ایسی دوستی سے بچاؤ۔ اس لیے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے ایسی دوستی سے منع کیا، ایسی دوستی، ایسے جگہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو نا جب شراب حرام ہوا نا، شراب، تو شراب کے جو مشہور برتن تھے نا جن میں شراب پی جاتی تھی، ان برتنوں کا استعمال بھی حرام ہو گیا، منع کر دیا۔ حالانکہ وہ برتن تو لکڑی کے تھے، ان میں کیا قباحت تھی؟ فرمایا قباحت یہ تھی کہ ان کے ساتھ شراب کا ایک تعلق تھا، اور جب وہ برتن ہاتھ میں آئے گا تو شراب کی یاد آئے گی۔ اللہ نے کہا اس کو بھی چھوڑو، اس سے بھی دور بچو، تاکہ تمہارے ذہن سے وہ بات ہی نکل جائے۔ تو ایسی جگہوں پہ جانا، ایسے محفل میں جانا، یا ایسی دوستوں کے ساتھ دوستی لگانا جو گویا کہ گناہ کرنے والے اور گناہ کی طرف کھینچنے والے ہوں، یہ انسان کو گناہ میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یسارعون فی الاسم، گناہ میں دوڑتے۔ نمبر 2 والعدوان، زیادتی میں دوڑتے۔ اب جب غیظ و غضب دل میں ٹپکتا ہے نا، پھر جناب دوسرے کا حق مارتا ہے بندہ، پھر زیادتی میں بڑھتا ہے، کبھی اس کا حق چھینا، کبھی اس کا چھینا، کبھی اس کو ساتھ زیادتی، کبھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ فرمایا انسان انس سے ہے، انس نہیں تو پھر انسانیت نہیں، پھر بگڑتا ہے تو پھر حیوانیت میں چلا جاتا ہے، جانوروں والی صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ جیسے جانور دوسرے کے منہ کے آگے سے کھینچ کر کے گھاس کھاتا ہے، پھر انسان بھی دوسرے کے آگے سے چھین کر کے کھاتا ہے، اور پھر مزید بگڑتا ہے، پھر درندہ بن جاتا ہے۔ درندہ دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، صرف کھینچ کے نہیں کھاتا، دوسرے کو چیر پھاڑ کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، پھر درندگی آ جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو انسان ہے، جو دوسرے کو قتل کر کے مال چھین رہا ہے، یہ درندہ ہے، یہ کیا ہے؟ درندہ ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں۔
پھر اس سے بھی بعض دفعہ بگڑ کے پھر وہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے، موذی جانور بن جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو کھا نہیں سکتا، صرف تڑپاتا ہے۔ چلو چیتے نے شیر نے مارا تو کھایا تو صحیح نا، اپنا پیٹ تو بھرا، اور سانپ اور بچھو صرف ڈنگ مار کے بھاگ کے تڑپاتا ہے، اور اس کا کام صرف یہی ہے ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔ اگر انسان کے اندر یہ مزاج ہے تو فرمایا پھر اپنے آپ کو انسان نہ سمجھے، بل عدوان، یہ تو زیادتی کی طرف جا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم تو قیامت والے دن اندھیروں کے باعث بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں نا، گناہ اور زیادتیاں جو انسان کو ایمان سے دور کرتی ہیں، ایمان سے محروم کرتی ہیں۔ دوسرے کے جناب مال پہ قبضہ کرنا، دوسروں کے جائیداد پہ قبضہ کرنا، دوسرے کے حق پہ قبضہ کرنا، دوسرے کی عزت کو برباد کرنا۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں وہ عقل مسفت، حرام خوری، حرام خوری میں دوڑتے ہیں۔ پیٹ کے اندر جب مال حرام جائے گا تو پھر اعمال تو اچھے نہیں نکلیں گے نا۔ آپ جو بیج ڈالیں گے فصل بھی وہی نکلے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گندم ڈالے ہو اور وہاں سے جو نکل آئے ہوں، نہیں، جو بیج ڈالیں گے وہی فصل برآمد ہوگی۔ اگر پیٹ میں حلال ڈالیں گے نیک اعمال نکلیں گے، اور پیٹ میں حرام ڈالیں گے برے اعمال نکلیں گے۔ اللہ نے 2 ٹوک فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں فرمایا، اے میرے رسولو جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ اور عمل کرو تو اچھے کرو۔ علماء نے فرمایا ایک تو رسولوں کو خطاب ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں نے رسولوں کو بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے، تو تم خود سوچ لو اپنے بارے میں۔ اور نمبر 2، حلال کھانے کے ساتھ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ معلوم ہوا حلال کھانے سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے اور حرام کھانے سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا غذی بالحرام، جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو۔ جنت میں وہ جسم جائے گا جو حلال کھا کر گیا ہو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا بعض لوگ بکھرے ہوئے بال والے، لمبے لمبے سفر کرنے والے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے والے، اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے کیسے دعائیں قبول ہوں؟ کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر، چاہے جتنی مرضی لمبی دعائیں مانگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، گناہ، ظلم اور حرام خوری۔ فرمایا ان 3 چیزوں نے ان کو اللہ سے دور کر دیا، ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ آتے نبی کی محفل میں ہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 3 ایسے جرائم ہیں، اگر یہ لے کر بندہ نبی کی محفل میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور کس کی محفل میں جا کے فائدہ ہوگا؟ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تینوں اعمال کیا ہیں جی؟ بہت برے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ ان کے علماء کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کے درویشوں اور راہبوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تم ادھر تورات لگاتے ہو، ان کو ان حرکتوں سے منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہاری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، جیسے ان کی ذمہ داری ہے کہ بچنا، تمہاری ذمہ داری بھی ہے نا ان کو سمجھانا کہ یہ کام غلط کر رہے ہو۔ چنانچہ اللہ ان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کو رب والے یعنی اللہ والے درویش۔ یہ جو بیعت ہے نا، بیعت ہونا یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے کہ تربیت ہو، انسان اپنا جس کی بیعت کی ہے وہ انسان کو برے اعمال سے روکے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ الممتحنہ میں بیعت اور بیعت کا ذکر اور شرائط، یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، آگے ساری تفصیل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو آپ انہیں سب سے پہلے یہ کہیں گے شرک نہ کرے، اس شرط پہ بیعت کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اور کسی پر بہتان نہ لگائے، اللہ اس رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ تو معلوم ہوا بیعت اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکے۔ اور اگر بس ایک جیسے آج کل رسم ایک بن گئی ہے جی تسی کہنے مرید ہو اسی فلانے دے اسی فلانے دے، بس یہ تو ایک نام بن گیا نا بیعت کا۔ یہ تو بیعت کہے گا درویش صاحب بھی جناب بصر نذرانہ وصول کرنے کی درویش بنے ہوئی ہیں، اور جناب پیر صاحب کے جناب آتے اور نذرانے لے رہے ہیں، اور آدمی ان کے چیک کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے جناب۔
تو صرف یہ بیت نذرانے کے لیے نہیں ہے، بیت اصلاح کے لیے۔ اگر اصلاح نہیں ہے تو پھر وہ پیر کسی کام کا بھی نہیں ہے، پھر مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا جی۔ ایک آدمی نے کپڑے سلوائے اور پھر جناب جسم پھر بھی ننگا ہو تو پھر کپڑوں کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون، ربانی اللہ والے، یہ اللہ والے کس کام کے ہیں؟ یہ ان کو کیوں نہیں ان بدعمالیوں سے روکتے؟ یہ حرام خوری سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بیت بھی ہیں، یہ ان کی مرید ہیں، اور مرید صاحب کو کیوں نہیں کہتے کہ جناب حرام نہ کھاؤ؟ وہ تب کہتے ہیں کہ خود ذرا بریک لگائیں، تو اگر خود بھی شکیان ہے تو اس کو کیا سمجھاؤں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب والے۔ اور نمبر 2 والاحبار، احبار جمع حبر کی، بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ جناب یہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ لیکن کیا ہے کہ علماء اور یہ درویش مل کر جناب حرام خوری پہ لگے ہوئی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کہاں سے آئیں؟ فرمایا یہ کیوں نہیں منع کرتے ربانیین یعنی درویش، پیر، والاحبار اور علماء، ان قولہم الاسم واکلہم السخط، بری بات کہنے سے، گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، یہ کیوں نہیں روکتے؟ نہیں روکتے تو لبئس ما کانوا یصنعون، یہ نہ روکنا بھی برا عمل ہے۔ جیسے حرام کھانا اور حرام خوری کرنا اور گناہ کرنا اور زیادتی اور ظلم کرنا وہ برے عمل ہیں، ایسی ان بدعمالیوں کو نہ روکنا یہ بھی برا عمل ہے۔ تو انسان پہ لازم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، ہاتھ میں روکے، اگر نہیں طاقت تو فبلسانہ، زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبہ، نہیں تو پھر آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ دل میں تو برائی کو برائی سمجھے نا، برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ تو ایمان کا بڑا ہی کمزور درجہ ہے۔ اور جو دل میں بھی برائی کو برا نہ سمجھے تو پھر فرمایا وہ کمزور درجہ بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور یقیناً وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یقیناً وہ نکل گئے اسی کفر کے ساتھ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وہ دوڑتے ہیں گناہ اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہیں منع کرتے ان کو اللہ والے اور علماء، عن قولہم الاسم واکلہم السخط، ان کے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔